من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1983 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 31 سے ہو رہا ہے، 55/31۔ موسم کا اثر آج بھی کافی ہے۔ کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے جسے ہمارے شاعر دامان باغبانوں کف گل فروش سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گئے کہ فطرت بھی ہم سے روٹھ گئی ہے۔ اب کئی سال ہو گئے نہ غنچوں کو چٹکتے سنا، نہ پھولوں کو مہکتے دیکھا۔ اسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں۔ یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے، اور پھر جتنے زیادہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے۔ میں تو آپ کو یاد ہے اس موسم میں جو اس کی گرفت میں آتا ہوں تو یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ سابقہ آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر کا، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رحمان میں تو وہ رحمانیت کی جو صفت ہے خدا کی، یعنی نشو و نما کے سامان کا ہنگامی طور پر مل جانا، جسے ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں، رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے، اور یہی انداز چلا آ رہا تھا۔ آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ربوبیت یہ ہے کہ سامان نشو و نما ہر شے کو ملتا ہے، اور ان کے کیفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں، ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں، اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیے چلے جا رہے ہیں تو نشو و نما ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر شے میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے، اور تغیر کی بنا پر ان کی نشو و نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کے سامان اور ذرائع بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ربوبیت عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شے کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشو و نما دیتا ہے۔ جب تک دانت نہیں بچے کے ہوتے تو دودھ کے چشمے از خود ابلتے چلے آ رہے ہیں، دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، ہر شے ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے، اور ہم اس نئے انداز کے مطابق سامان نشو و نما مہیا کرتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ صورت تھی۔ اب اگلی بات کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اس سامان ربوبیت کو جسے پہلے ہی اس نے کہا تھا وضعھا للانام، تمام جانداروں کے لیے ہم نے یکساں طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جائے۔ یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نہب اور استحصال سے، ایکسپلائٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں، ضرورت تو تھوڑے سے میں پوری ہو جاتی ہے، دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوٹتے ہیں، کسوٹتے ہیں، سمیٹتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ اسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں، دوسروں کے درخت کا پھل کاٹ کر اپنے گھر لے جانا، یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مونگ لینا کہ وہ تو سردی میں ٹھٹھرتی رہے اور ان کے کتوں کے لیے کمبل بنتے رہیں۔
کہا کہ اب انسانوں کی طرف آئے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو گروہو اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بڑا انداز دلچسپ ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا وہ تو اشیاء کائنات کے متعلق تھا، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ثقلان جو ہے دو گروہ، اور اس میں ذرا وزن بھی پایا جاتا ہے، ثقل کے معنی وزن ہوتا ہے۔ اہم گروہ کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شے کو حاصل نہیں ہے، یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ دو گروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں۔ وہ گروہ ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم تو میں آگے بیان کروں گا۔ پہلی چیز ہی وہی ہے یا معاشر الجن والانس، دو گروہ جو بتائے گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور انس کے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے ایک دو درس کی بات ہے جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نوع کا اسپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل، انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہیں تھی اور اب وہ ناپید ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں، اس عہد میں، اس دور میں، یا جو سٹیج تھی ارض کی اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی، تو وہ نوع اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ ناپید ہے۔ جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شے، تو من قبل قرآن نے کہہ کے یہ بات واضح کی کہ وہ ایسی نوع تھی جو انسانوں سے پہلے اس کرۂ ارض پر کہیں تھی، جنہوں نے ایولیوشن کی تھیوری کو کچھ ابتدائی طور پر بھی پڑھا ہے، وہ ان کو معلوم ہے کہ اتنی سپیشیز گزری ہیں اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے۔ بہت سی تو ان میں ایسی تھیں کہ وہ منجمد ہو کر رہ گئیں، ان کے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے ہیں اب کھدائی میں۔ بہت سی بالکل معدوم ہو گئیں، بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئیں، آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ جو زندہ حیوانات کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیکر انسانیت تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی کوئی نوع ہے، ان کے متعلق بھی آیا ہے کہ انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے، یاد رکھیے، تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے، جن اور انس کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو وہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے نا جنات کا، کہ وہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسٹیریا کی مریض ان پہ جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، وہ چمٹے سے داغنے والے، دگدگی کرنے والے، روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بیچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے ہی مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ جن بیچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا، یہ جن نکالنے والے، وہ جن تو پتہ نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ یہ توہم پرستیاں ہیں عزیزان من، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت قرۂ ارض کے اوپر جس کی شکل یہ، جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آ کے انسانوں کو چمٹ جائے اور مہیرات العقول کچھ